السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں دعا کی عدم قبولیت کے 10 اسباب کا ذکر کروں گا، یعنی دعا قبول نہ ہونے کی 10 اسباب۔ اور یہ پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کہ دعا قبول نہ ہونے کی یہ 10 اسباب کیا ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور یہ 10 اسباب جو ذکر کیے گئے ہیں ان کو بغور آپ سنیے گا، سماعت کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے اور ان سے عرض کرنے لگے، اے ابو اسحاق، حضرت ابراہیم بن ادہم کی کنیت ہے۔ لوگ کہنے لگے، اے ابو اسحاق، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ وجہ پوچھ رہے تھے۔ تو ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ کیونکہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کیا کہ تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پہلی چیز، تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری چیز، تم نے دعویٰ کیا کہ محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ تیسری چیز، تم نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ چوتھی چیز، تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ پانچویں چیز، تم نے جانا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس بات کو جانتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن تم نے اس کی مخالفت نہ کی۔ اور چھٹی چیز، تم نے جانا کہ جنت حق ہے لیکن تم نے اس کے حصول کے لیے، یعنی جنت کو پانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ ساتویں چیز، تم نے جانا کہ جہنم حق ہے لیکن اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ آٹھویں چیز، تم نے کہا کہ موت برحق ہے اور تم جانتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ اور نویں چیز، جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو جاتے ہو اور تم اپنے عیب کو بھول جاتے ہو۔ 10ویں چیز، تم نے اپنے مردے کو دفن کیا لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ تو ناظرین، یہ 10 اسباب ہیں جو آج معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آج لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ کو جانتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی سنت کی جب اتباع کی بات آتی ہے تو لوگ مکر جاتے ہیں۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ کئی ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ ہم ہر مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں،
ہم ہر مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، پھر مصائب کے خاتمے پر اس سے بھول جاتے ہیں۔ قبولیت دعا کی امید کیسے رکھیں؟ قبولیت دعا کی امید کیسے رکھیں؟ گناہوں کے سبب اس کا راستہ ہی بند کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 10 اسباب ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔